السلام علیکم دوستو. آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں اور اس کے فیوچر کو لے کے بہت زیادہ ٹاکس ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ اے آئی کا فیوچر کیا ہوگا. اب اس میں ہم بہت سارے لوگ اس چیز پہ بھی پریشان ہیں کہ اے آئی انسانوں کی کون کون سی جابس کو ٹیک اوور کر لے گا، انسان کی کون سی چیز کو ریپلیس کر لے گا. تو میں نے ایک لسٹ بنائی ہے 6 سیکٹرز کی، 6 ایسے ایریاز ہیں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت جلد ٹیک اوور کر لے گی نیئر فیوچر میں، بہت جلد. تو اس کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا تفصیلاً ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کہ کون کون سے 6 شعبے ہیں. نمبر 1 ہے ٹرانسپورٹیشن. اب ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے جو ایئر ٹریول ہے وہ آلریڈی کمپیوٹرائز ہو چکا تھا. آپ کوئی بھی جو روٹ ہے اس کو آپ جہاز میں فیڈ کر دیتے ہیں اور آپ بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جہاز آپ کو بالکل اسی رستے پہ لے کے جاتا ہے، بے شک ٹربولنس والے ایریے کو اس کو اسکپ بھی کرنا پڑے، کہیں سے وہ ری روٹ کر لیتا ہے تو وہ اس روٹ پہ جا کے آپ کو لے جاتا ہے. لیکن اب جو ہے وہ شپ اسی طرح ہو گئے ہیں، اب ٹرینز اسی طرح ہو گئی ہیں، بسز اسی طرح ہو گئی ہیں، ڈلیوری وینز ابھی کئی شہروں میں شروع ہو گیا ہے، امریکہ میں، جاپان میں، کچھ اور کنٹریز میں، کہ ڈلیوری وینز جو ہیں وہ جو شپمنٹ کا کام ہے وہ آٹو پہ چلا گیا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آٹومیشن پہ ہو رہی ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسمارٹ کارز ہیں، جو چھوٹی ٹیکسیز ہیں، کیبز ہیں، وہ بھی بہت سارے شہروں میں موو اراؤنڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس پہ آپ جو ہے وہ بندہ پیچھے بٹھا کے وہ گاڑی خود ہی ڈرائیو کرتی ہے اور آپ کو ڈیسٹینیشن پہ لے جاتی ہے. ایون آپ خود سے بیٹھے ہوں، آپ اس کو روٹ آپ دے دیں تو جو ویل ڈیفائنڈ جن کے جو میپس بنے ہوئے ہیں، روٹ میپس بنے ہوئے ہیں جن ایریاز کے، ان میں وہ آپ کو آسانی سے لے جاتی ہیں. اچھا، جو آنے والے ٹائم میں جو روٹ کا ڈیسیژن ہوگا وہ بھی اے آئی بنایا کرے گی کہ کون سا روٹ جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ جو گوگل میپ سے یا کسی اور میپ سے جب آپ کوئی رستہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو الٹرنیٹ روٹس دیتا ہے کہ اس روڈ پہ نہ جائیں، اس پہ رش ہوگا اس وقت، اس پہ جائیں گے تو یہ ہوگا، اور آپ اس پہ چلے جائیں تو اس پہ کم ٹائم لگے گا. حالانکہ وہ دور کا راستہ بتا رہا ہوتا ہے لیکن ٹائم کم بتا رہا ہوتا ہے. تو جو روٹ کا ڈیسیژن ہے یہ بھی اے آئی جو ہے وہ کنسیڈر کر لیتا ہے اور وہ آپ کو فیوچر میں بہت زیادہ اس میں ہیلپ کرے گا. تو یہ جو ٹرانسپورٹیشن کا پورا جو ایک شعبہ ہے وہ اے آئی ٹیک اوور کر لے گا. اچھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اے آئی اگر کوئی شعبہ ٹیک اوور کر لیتا ہے تو اس میں انسان جو ہیں وہ ریڈنڈنٹ وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اے آئی پہ جو اے آئی نے ٹیک اوور کرنا ہے اس کے اوپر آپ اپنی ایکسپرٹیز بنائیں، اس کے اوپر تھوڑا سا فنکشنالٹی اپنی تھوڑی سی ریفائن کریں، اس کے نئی چیزیں دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ اس میں کوئی انوویشن لا سکتے ہیں یا اس کو اپنی جاب کریٹ کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت پیدا کر سکتے ہیں اس شعبے کے اندر. کیونکہ شعبہ تو آپ چھوڑ نہیں سکتے، آپ اپنی فیلڈ چینج نہیں کر سکتے. تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایکسپرٹیز کو تھوڑا سا ریفائن کر لیتے ہیں تو آپ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. جو دوسرا شعبہ ہے جو کہ پورے کا پورا تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت حد تک، وہ ہے ایجوکیشن. کووڈ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جو یونیورسٹیز، کالجز، ایون اسکول جو تھے وہ آن لائن چلے گئے تھے اور بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ کمپیوٹر بیسڈ، آپ ہوم بیسڈ ایجوکیشن آ گئی تھی، جو آپ گھر سے بیٹھ کے ساری جو اسائنمنٹس تھیں یا ایون کلاسز تھیں، ٹیچرز، میں خود گھر سے کلاس لیتا تھا یونیورسٹی کی، اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے. اور یہ الگ بات ہے کہ وہ لاٹ بڑی نالائق نکلی ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ اپنے گیجٹس کو آن کر کے وہ سو جاتے ہیں، ہمیں کیا پتہ. بہرحال بہت کوشش کرتے تھے ہم بھی انٹریکٹ کرنے کی، لیکن جب وہ فائنل اسائنمنٹس آتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا کہ انہوں نے کتنا پڑھا ہے. اینی وے، اب ایجوکیشن میں جو ٹیچنگ ہے اس میں بہت زیادہ انوویشن آ گئی ہے اور اے آئی نے اس کو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ اثر کیا ہے کہ جو ٹیچنگ ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ اے آئی کی طرف چلی جائے گی آنے والے ٹائم میں. کیونکہ جو ابھی ہمارے ٹیچرز ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہیومنلی کرتے ہیں، جو کہ اگر آپ کمپیوٹر کے حوالے کر دیں تو وہ پورے کا پورا لیکچر جو ہے اس کے مطابق پلان کرے گا اور وہ آپ کو ڈیلیور کر دے گا. اور یہ بہت ساری جگہوں پہ ہو بھی رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جن پہ آپ جو ہے وہ
کوئی بھی کورس جب آپ رجسٹر کرتے ہیں تو آپ کو پورے کا پورا کورس جو ہے وہ کمپیوٹر ہی ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے، اس میں ہیومن انوالومنٹ نہیں ہوتی. تو فیوچر میں جو ٹیچرز ہیں اس کو بہت حد تک اے آئی ٹیک اوور کر لے گی. اسی طرح جو ہے وہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اے آئی کے پاس چلی جائے گی، کیونکہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کو بڑی آسانی سے اے آئی ہینڈل کر لیتی ہے. بہت کمپلیکیٹڈ جو ایکویشنز ہیں اس کو بڑی جلدی میں اور بہت آسانی سے اس کو وہ سالو کر لیتی ہے. اچھا، یہ جو یونیورسٹیز کا جو کرکلم ہوتا ہے، جو کورس مٹیریل ہوتا ہے، اس کو بنانے میں تو اب بھی ہمارے جو اساتذہ ہیں یا ایون جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اے آئی کا یوز کر رہی ہے. جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے، آپ چیٹ جی پی ٹی کے علاوہ بھی بے شمار ہیں، لیکن اگر آپ اس میں کوئی کورس ڈیولپ کرنا چاہیں، ڈیزائن کرنا چاہیں، یا اس کی لیکچرز کو ڈیوائڈ کرنا چاہیں ٹائملی ڈفرینٹ یعنی دنوں میں، اس کو آپ کہہ لیں کہ 3 گھنٹے کا ویکلی بنا دو، تو 6 ہفتے کا یا 15 ہفتے کا اس طرح کورس بنا دو، تو آپ کو بڑی آسانی سے وہ ڈیوائڈ کر کے دے دیتا ہے. تھوڑا بہت آپ کو ان پٹ دینی پڑتی ہے، باقی وہ سارا کام کر لیتے. تو ایجوکیشن اوور آل جو ہے وہ اے آئی بہت حد تک ٹیک اوور کر لے گی. اچھا، ایک اور جو چیز جو بہت زیادہ اے آئی ٹیک اوور کرنے والی ہے وہ ہے ہسٹری. اب ہسٹری کیسے ٹیک اوور کرے گی؟ ہسٹری کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہے وہ اے آئی. میں نے اس پہ پچھلے دنوں ٹی وی پہ بھی ٹاک کی، اور میرا خیال ہے یہاں پہ بھی یوٹیوب پہ بھی ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ جو ہسٹری ہے اس کو مینیپولیٹ نہ بھی کرے اے آئی، تو آپ کو صرف اتنا دکھائے جتنا وہ دکھانا چاہ رہی ہے، تو پھر بھی آپ کے لیے کسی بھی رخ پہ لے کے جانا اس کے لیے بڑا آسان ہے. یہ ہسٹری جو ہے وہ پوری جو قومیں ہیں اس کو بننے میں مدد دیتی ہے. لیکن اگر ہسٹری کو اے آئی کنٹرول کر لیتی ہے، اور تھوڑے عرصے میں یہ کر لے گی، کیونکہ ابھی جو بھی ہم اسے ایکسپیرینس دے رہے ہیں، ہیومن ایکسپیرینس دے رہے ہیں، اس میں ہم اس کو جو ہے لٹریچر بھی پڑھا رہے ہیں، اس کو ہسٹری بھی پڑھا رہے ہیں، اس کو سارا کچھ کر رہے ہیں، اور آنے والے ٹائم میں وہ سارا کچھ اس نے وہ ایکسپیرینس کر لینا ہے، ہضم کر جانا ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے وہ چیز آپ کو دکھانی ہے جو وہ دکھانا چاہے گی. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بڑے آرام سے وہ اس کو ہسٹری کو مینیپولیٹ کر لے گی. جو بیسیکلی جو ہسٹری میں جو سب سے بڑی خرابی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اس میں جو مینیپولیشن ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی مرضی کی چیز آپ کسی کو دکھا دیں. مثلا میں نے کوئی پولیٹیکلی کوئی کام کرنا ہے، یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ میں اگر کسی کو کنونس کرنا چاہوں، تو میں اس کے حق میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گا، اس کے جو مخالف چیزیں ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا ہی نہیں. تو اے آئی اس طریقے سے آپ کو مینیپولیٹ کر سکتی ہے. ہسٹری پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور بہت زیادہ آلریڈی کام ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہسٹری سب سے زیادہ خطرے میں ہے اے آئی کی موجودگی میں. اچھا، اس کے بعد جو چوتھا نمبر آتا ہے وہ میڈیکل کا ہے. میڈیکل کا جو شعبہ ہے، آلریڈی میں نے دیکھا ہے، کیونکہ جس یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں اس میں میڈیکل کا بھی شعبہ ہے. تو جو سرجریز ہیں بہت حد تک وہ ایکوپمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی اے آئی کے سپرد، ٹوٹلی نہیں کہہ سکتے، بہت حد تک اس کے سپرد ہوتا جا رہا ہے. آپریشن تھیٹر کے اندر آپ ریموٹلی سرجری شروع ہو گئی ہیں کہ یہاں سے بیٹھ کے آپ کسی دوسری جگہ پہ سرجری کر رہے ہیں ود دا ہیلپ آف اے آئی. اور آنے والے ٹائم میں یہ جو ہیومن انوالومنٹ ہے یہ کم ہوتی جائے گی، اور جتنی کم ہوگی اتنا اے آئی جو ہے وہ اپنا رول بڑھاتی جائے گی اور ہیومن کو ایک سائڈ پہ کرتی جائے گی. تو اس میں یہ شعبہ میڈیکل کا بہت زیادہ، میں نے پچھلے عرصے میں ایک ایکسوسکیلیٹن پہ ایک ویڈیو بنائی تھی. اب ایکسوسکیلیٹن جو تھا وہ ایک لباس ہے، جو میکینیکل لباس ہے، وہ انسان پہن لے، وہ لوہے کا یا کسی بھی میٹل کا، تو وہ انسان جو ہے جو 40 کے جی وزن اٹھا سکتا ہے وہ 400 کے جی اٹھا لے گا، یعنی کہ اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں رہے گی. تو وہ ایکسوسکیلیٹن جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب یہ اس کا بہت بڑا جو ہے وہ حصہ ڈیفنس کو جا رہا ہے. اب جو میڈیکل میں اے آئی نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس کو نروس سسٹم کے ساتھ اگر جوڑ دیا جائے ایکسوسکیلیٹن کو، تو وہ جو مینولی جو کنٹرول ہوتا تھا وہ ٹوٹلی سوچ سے کنٹرول ہوگا. جس طرح ہم سوچ کے اگر یہ بازو ہلاتے ہیں، دماغ سے ہلاتے ہیں، تو اس کو ہیومن کو یعنی کہ بازو ہلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود ہی جو ایکسوسکیلیٹن ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا. وہ آپ 2 بازوؤں کی بجائے 4 بازویں لگا دیں، اس کی 6 بازویں لگا دیں تو وہ کام کرے گا. اس میں بہت ساری آرٹیفیشل چیزیں بننے شروع ہو گئی ہیں جن کو پروگرام کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. آرٹیفیشل لمبس بن رہی ہیں. تو میڈیکل میں بہت زیادہ
چانسز ہیں کہ اے آئی اس کو آہستہ آہستہ ٹیک اوور کرتی جائے گی. اس کے بعد جو 5ویں نمبر پہ ہے جو بہت بڑا شعبہ ہے ہماری اکانومی کا، وہ ہے کنسٹرکشن. کنسٹرکشن میں اے آئی کا جو انوالومنٹ ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ ہو چکی ہے. اب جو ہے وہ پورے کے پورے آپ دیکھیں کہ میپس اس کے ذریعے نکل رہے ہیں. جو کنسٹرکشن کا پورا سٹرکچر ہے وہ اس کے ذریعے پلان ہو رہا ہے. یہ اس میں کیا مٹیریل یوز ہونا ہے، کس طریقے کی کنسٹرکشن اس ایریے میں ہونی چاہیے، پوری کی پوری جو ہے وہ اے آئی کی ہیلپ لی جا رہی ہے. اس میں مزید نکھار آتا جائے گا، اور آنے والے ٹائم میں جو بڑے بڑے اسٹرکچر آپ کو کھڑے نظر آئیں گے، یہ پہلے جو ہے وہ کمپیوٹر پہ آپ کو دکھا دیے جائیں گے کہ یہ چیز ہے اس میں، اور پھر اس کو بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ دیکھیں چائنا میں بلڈنگز جو ہے وہ ہفتوں میں، مہینوں میں، وہ بڑی بڑی بلڈنگز، اتنی ہائی رائز جو ہے بلڈنگز ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کا سٹرکچر ایک قسم کا پہلے کمپیوٹر پہ 3D اس کا سٹرکچر بناتے ہیں، پھر اس میں جو بھی چیز کرنی ہے وہ فیکٹری کے اندر تیار ہو کے، اس کی چھتیں، اس کی دیواریں، سارا کچھ، اور وہ جا کے اس میں رکھنا ہوتا ہے، بس پلیس کرنا ہوتا ہے. تو بڑی بڑی بلڈنگز جو ہیں بڑی آسانی سے وہ کھڑی کر لیتے ہیں. لے آؤٹ پلان ہو گیا، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ روبوٹس کے ذریعے، اس کو کمپیوٹرز کے ذریعے اے آئی جو ہے بڑے آرام سے اس کو مینیج کر لیتی ہے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو کمیوٹ ہے اس کو آسان کرنے کے لیے روڈز کہاں پہ ضرورت ہیں، کوئی اگر سوسائٹی بنتی ہے تو اوپر سے میپ میں دکھائے گا کون سے ایریے سے روڈ نکالا جائے تو پوری آبادی کو وہ بہتر طریقے سے وہ کیٹر کر سکتا ہے. اسی طرح پارکس کہاں پہ بنائے جائیں، پھر ہاسپٹلز کہاں پہ بنائے جائیں، سکولز کہاں پہ بنائے جائیں. تو وہ جو ڈیٹا آلریڈی ڈیٹا ہوگا، اس کو ڈیٹا کو انالائز کرنا اور اس کے اوپر اس ڈیٹا انالیسس کی بیس پہ ڈیسیژن بنانا، یہ آئی کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو آنے والے ٹائم میں کنسٹرکشن کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو شعبہ ہے ہماری اکانومی کا، اس کو بھی اے آئی ٹیک اوور کر لے گی. اچھا، جو آخری اور بڑا امپورٹنٹ ایک اور ٹریڈ ہے، یہ سیکٹر ہے، وہ ہے ٹریڈنگ کا. اب جو آپ نے دیکھا کہ چیٹ جی پی ٹی سے آپ مشورہ کرتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں اس سے پوچھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو جو آنے والے ٹائم میں جو سب سے جو امپورٹنٹ رول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ فیوچر کی جو ٹریڈنگ ہے اس کے بارے میں پریڈکشن وہ کر سکتا ہے کہ جی اگر کوئی کسی کا حصص جو ہے وہ شیئر جو ہیں وہ ڈاؤن جا رہے ہیں تو یہ کب تک ڈاؤن جائیں گے. جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے اس کو اسٹڈی کر کے وہ بتا سکتا ہے کہ جی یہ کچھ سال پہلے بھی یہ فینومینا ہوا تھا اور اس طریقے سے ہوا تھا، واپس ریکور ہوا تھا، اس سے کچھ عرصہ پہلے پھر یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا. تو وہ اس کی بیس پہ جو ڈیٹا اس کے پاس آلریڈی موجود ہوگا، اس کی بیس پہ انالیسس کر کے فیوچر کی پریڈکشن کر دے گا کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں فلاں جو شیئرز ہیں وہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اور فلاں جو شیئر ہیں وہ کولیپس کر جائیں گے، اور یہ کمپنی اوپر جائے گی، یہ نیچے جائے گی. اسی طرح آپ نے دیکھا پچھلے عرصے میں کرپٹو پہ بہت زیادہ لوگوں نے پیسے ڈبوئے ہیں، تو کرپٹو پہ بھی بہت زیادہ ابھی پریڈکشن جو ہے وہ اے آئی کے سپرد کر دی گئی ہے، اور ابھی جو ہے کرپٹو دوبارہ سے واپس اس میں جان آنا شروع ہو گئی ہے. اس میں ایک اور جو میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں، اس میں ٹریڈنگ بورڈز بھی یوز ہو رہے ہیں کہ ٹریڈنگ بورڈز، بہت ساری کمپنیز نے اپنے ٹریڈنگ بورڈز بنا لیے اور ان کے حوالے کر دیا سارا کچھ، کہ وہ بورڈ آپ تو سو جاتے ہیں مثلا کہ کس وقت جو ہے وہ شیئر اوپر نیچے گیا. پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تو نہیں، آپ 24 گھنٹے تو آپ جاگ نہیں سکتے، تو آپ بورڈز کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ کوئی اور کام کریں اور بورڈز آپ کی غیر موجودگی میں وہ سارا آپ کا ٹریڈ سنبھال لیں. تو یہ آنے والے ٹائم میں ٹریڈنگ میں اس کی انوالومنٹ بڑھتی جائے گی، اور یہ جو ٹریڈنگ بورڈز ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے ود دا ہیلپ آف اے آئی. تو میرا خیال ہے یہ ویڈیو آلریڈی کافی لمبی ہو گئی ہے. تو یہ 6 شعبے تھے جو میرا ارادہ تھا کہ میں آپ تک پہنچاؤں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان 6 شعبوں کو ٹیک اوور کرنے جا رہی ہے. تو آپ اس میں جتنے جو لوگ جس فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہیں اس میں اپنی زیادہ سے زیادہ ایکسپرٹیز بڑھانے کی کوشش کریں. ٹرانسپورٹیشن، ایجوکیشن، ہسٹری، میڈیکل، کنسٹرکشن اور ٹریڈنگ، یہ 6 شعبے تھے. تو میرا خیال ہے اتنا ہی کافی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.